جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا العین حق، نظر لگنا برحق ہے، ولو کان شیء سابق القدر لسبقته العین، اور اگر کوئی چیز اللہ کی تقدیر پر غالب آ سکتی ہوتی، اللہ کی تقدیر کو بھی پیچھے چھوڑ سکتی ہوتی، تو وہ نظر ضرور ہوتی۔ یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی تقدیر اٹل فیصلہ ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے، جو اللہ کو منظور ہے۔ اللہ کی تقدیر اللہ کے بدلنے سے بدلتی ہے وگرنہ نہیں، لیکن فرمایا کہ اگر اللہ کی تقدیر کو کوئی چیز توڑ سکتی ہوتی، بدل سکتی ہوتی، یا آپ کہہ لیجئے کہ اللہ کی تقدیر پر کوئی چیز غالب آ سکتی ہوتی، تو وہ نظر ضرور ہوتی۔ سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت نمبر 51، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور بے شک یقیناً قریب تھا کہ یہ کافر لوگ آپ کو اپنی تیز نظروں سے، اپنی تیز نگاہوں سے گرا دیتے، پھسلا دیتے، لما سمعوا الذکر، کہ جب یہ قرآن سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، تو کہتے ہیں کہ یہ تو مجنوں ہے، یہ تو دیوانہ ہے۔ اس آیت کے پیچھے قصہ یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قرآن پڑھ کے لوگوں کو سناتے اور شرک کی مذمت کرتے، تو کافر لوگ سخت غضب میں، غصے میں، قہر میں تیز نظروں سے آپ کو گھور گھور کر دیکھتے تھے، تاکہ آپ کی قوت ارادی کو ختم کر سکیں، آپ کو آپ کے مشن سے ہٹا سکیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے دشمنی نبھانے کا کہ اگلے کو ماتھے کے تیوروں سے گرایا جائے، اس کو ایسی ظالمانہ قسم کی گھوری دی جائے کہ وہ شخص ویسے ہی بیٹھ جائے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں انہوں نے ہر حربہ اپنایا، زبان سے، ہاتھ سے، قاتلانہ منصوبے، طعن و تشنیع، اور اب پھر نظروں سے، نگاہوں سے بھی کوئی طریقہ انہوں نے نہیں چھوڑا کہ جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مشن سے ہٹا سکیں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قبیلہ بنی اسد عربوں میں ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جن لوگوں کی نظریں بہت تیز تھیں، ان کی نظر بہت سخت لگتی تھی، حتیٰ کہ اگر کسی شخص کو یا کسی جانور کو، کسی چیز کو ہلاک کرنا ہوتا تھا، نقصان پہنچانا ہوتا تھا، تو 3 دن کا فاقہ کرتے تھے، اور تیسرے دن اس چیز کے پاس جا کے بیٹھ جاتے اور تیز نظروں سے اس کو گھور گھور کر دیکھتے تھے، اور زبان پہ تعریفی کلمات لاتے تھے، لم اراک الیوم مثل ھذا الغنم مثل ھذا البقر احسن من ھذا، اس طرح کے کلمات کہ میں نے آج تک ایسا جانور نہیں دیکھا، آج تک اتنا خوبصورت اونٹ نہیں دیکھا۔ اتنی دیر ہوتی تھی کہ وہ جانور وہاں پہ تڑپنے لگتا، وہاں سے اٹھ کے آ جاتے، اپنے کسی خادم کو، کسی گھر والے شخص کو بھیجتے، جاؤ ان سے گوشت لے کر آؤ۔ تو جب وہ گوشت لینے جاتا خادم ان کے پاس، وہ تو اس کے جاتے ہوئے وہ جانور ذبح ہو چکا ہوتا تھا۔ اتنی تیز نظر ہوتی تھی، اتنی تیز نگاہ ہوتی تھی۔ تو امام قرطبی لکھتے ہیں کہ کفار مکہ نے ایسے لوگوں کی خدمات بھی حاصل کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کے لیے، تاکہ یہ قصہ ختم ہو، آپ کو گرا دیا جائے، تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، قریب تھا کہ یہ کافر لوگ اپنی تیز نظروں سے آپ کو گرا دیتے۔ یہ تو اللہ کا کرم تھا، اس کی مدد تھی، اس کی نصرت تھی کہ آپ جو ہے وہ بچے رہے، وگرنہ انہوں نے آپ کو گرانے کے لیے کسی قسم کی کوشش، کسی قسم کے حربے کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس آیت اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نظر لگنا یہ برحق ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں،
آپ نے فرمایا العین حق، نظر لگنا برحق ہے، ولو کان شیء سابق القدر لسبقته العین، اور اگر کوئی چیز اللہ کی تقدیر پر غالب آ سکتی ہوتی، اللہ کی تقدیر کو بھی پیچھے چھوڑ سکتی ہوتی، تو وہ نظر ضرور ہوتی۔ یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی تقدیر اٹل فیصلہ ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے، جو اللہ کو منظور ہے۔ اللہ کی تقدیر اللہ کے بدلنے سے بدلتی ہے، وگرنہ نہیں۔ لیکن فرمایا کہ اگر اللہ کی تقدیر کو کوئی چیز توڑ سکتی ہوتی، بدل سکتی ہوتی، یا آپ کہہ لیجئے کہ اللہ کی تقدیر پر کوئی چیز غالب آ سکتی ہوتی، تو وہ نظر ضرور ہوتی۔ یعنی اتنی پاور ہوتی ہے اس کے اندر، اتنی تیز ہوتی ہے یہ، جیسے سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں رسول اللہ کے پاس اور آ کے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچوں کو نظر بہت جلدی لگتی ہے اور یہ اکثر اس وجہ سے بیمار رہتے ہیں، تو کیا میں ان کو دم کر دیا کروں؟ نبی اسلام نے دم کرنے سے اس زمانے میں منع کر رکھا تھا، ایسے دم جس میں شرکیہ کلمات ہوتے تھے، کیونکہ عربوں میں شرکیہ دم بہت زیادہ رواج پا گئے تھے، آپ علیہ السلام منع کرتے تھے ایسے دموں سے۔ اس لیے انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کلمات، یہ دم میں کر لیا کروں اپنے بچوں کو؟ تو نبی اسلام نے فرمایا نعم، ہاں، اپنے بچوں کو دم کیا کرو، ان کے لیے احتیاطی تدابیر کیا کرو۔ فلو کان شیء یسبق القضاء لسبقته العین، اگر اللہ رب العزت کی قضا، اللہ کی قدر، اللہ کی تقدیر، اللہ کی اجل، اس پر کوئی چیز غالب آ سکتی ہوتی تو یہ نظر بد ضرور ہوتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی۔